ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جمیعت الانصار کے بارے میں۔ ناظرین، جمیعت الانصار دراصل یہ ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس کے مقاصد تعلیم اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ ناظرین، ملت کے مرد و خواتین نے جب یہ درد محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے میں تقریبات کے نام پر بیجا رسومات اور غیر شرعی عمل عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس قدر عام ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کو ضروری سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انصاری برادری کے بزرگ اور اکابرین نے ایسے اعمال کو بڑی سنجیدگی سے لے کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کمر کسی اور پوری برادری کے اشخاص کو جمع کیا اور ایک جمعیت کی شکل دی جس کو ہم جمیعت الانصار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جمیعت الانصار کی مرکزی درسگاہ مدرسہ جامعہ عربیہ پٹنچیرو میں ہے۔ اس 82 سالہ قدیم جامعہ سے اب تک ہزاروں علماء اکرام اور مفتیان اکرام پیدا ہوئے ہیں جو عالمی سطح پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جمیعت الانصار میں بڑی تعداد میں تاجر طبقہ موجود ہے اور انصاری برادری نے اس سلسلے میں متفقہ طور پر جناب الحاج محمد خواجہ بابر صاحب کو صدر منتخب کیا، کیونکہ بابر صاحب کا شمار بڑے تاجروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر اپنی جماعت کے لیے کام کیا اور ان میں اتحاد بنائے رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جمعیت کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ برادری میں کوئی بھی مسئلہ ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا گھریلو، آپ اپنی دانشمندی سے نہایت ہی بہترین انداز میں اس کو حل کرتے ہیں۔ بہرحال خاص ملاقات میں آج ہم نے جمیعت الانصار کے صدر الحاج محمد خواجہ بابر صاحب کو مدعو کیا ہے۔ بابر صاحب، بہت بہت استقبال ہے منصف ٹی وی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ تو شروعات بابر صاحب یہاں سے کریں گے جمیعت الانصار کے تعلق سے۔ یہ جو تنظیم آپ لوگوں نے بنائی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ ہماری جمیعت الانصار کے نام سے جو جانی جاتی ہے، یہ کافی قدیم 79 سے جو ہے اس کا انعقاد عمل میں آیا۔ چند برادری کے ذی اثر اصحاب نے جو ہے اس کو مل کر جو ہے قوم و ملت کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور الحمدللہ آج تک جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کی ذیلی کمیٹیوں کو بھی تشکیل دیا گیا ہر ضلع میں، اور مہاراشٹر کے بھی پونا، شولاپور، بمبئی میں ہماری برانچز ہیں الحمدللہ، اور تندوئی سے کام کر رہے ہیں۔ اور حیدرآباد کی جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے حیدرآباد کی کمیٹی، تو اس میں جو ہے مجھے جو ہے اس زمانے سے صدر چنا گیا ہے۔ میں 50 سالہ سروس رکھتا ہوں اس کی الحمدللہ، اور بخوبی لے کر ملت کو چل رہا ہوں۔ اس میں جو ہے ہر 3 سال میں ایک مرتبہ انتخابات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے صدر، نائب صدر چنا جاتا، تو اس ناچیز کو جو ہے ہر وہ زمانے سے صدر چنا گیا، آج تک صدر ہی ہوں، نہ جانے اللہ بلا تعالیٰ۔ مقابلہ جیتتے رہے ہیں آپ؟ اور عوام سے بھائی، مطلب آپ کو منتخب کرنے کے لیے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے؟ انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ برابر ٹھہرتا ہوں، منتخب ہوتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کو لے کر جو ہے چلتے رہے، تو تھوڑا سا میں لکھ کر لایا ہوں، اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بالکل بالکل۔ یہ آپ حضرات کو جمیعت الانصار کا تعارف کرواتا چلوں کہ کل ہند جمیعت الانصار 1979 میں قائم کی گئی۔ اس سے قبل جماعت کا نہ ہونے کی وجہ ملت میں انتشار جیسی صورتحال پائی جاتی تھی۔ نکاح میں کئی بیجا رسومات کی وجہ نکاح مشکل کر دیا جاتا تھا۔ غیر شرعی عمل کو اپنانا اور تقاریب میں ہونے والی بے قاعدگیاں بڑھتی دیکھ کر جماعت قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ رہا کہ برادران انصار کے حکم خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر گامزن کرنا، دینی تعلیم کو عام کرنا، نکاح کو آسان کرنا، جہیز اور گھوڑے جوڑے کی لعنت کو ختم کرنا، خواتین میں دین کی بیداری پیدا کرنا، جمعیت کے تمام احباب میں نماز کی پابندی اور دیگر شرعی امور کی پابندی کروانا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ حقیر کو 50 سال سے صدارت کا موقع دیا۔ الحمدللہ میں نے خوف خدا میں ہر فیصلے کو شریعت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں نے 50 برسوں میں کئی بیجا رسومات ختم کروائے۔ تقاریب میں اسراف پر پابندی عائد کی گئی، پوری ملت کو متحد رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جمعیت کے نونہالوں کی تربیت کے لیے مدارس کا انعقاد لایا گیا، جس میں قابل ذکر جامعہ عربیہ سیوانگر پٹنچیرو کے علاوہ مدرسہ تعلیم القرآن جنارم اور قدیم جامعہ اسلامیہ بھونگیر میں ہیں۔ جامعہ عربیہ سیوانگر میں جو ہے 82 برس سے سینکڑے حفاظ کرام، علماء عظام عالمی سطح پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
برادری جمعیت انصار کو کی ہر ضلع میں شاخیں ہیں جس کو ذیلی کمیٹی سے منسوب کیا جاتا ہے تاکہ ہر ضلع میں درپیش مسائل کا حل نکالا جائے۔ ضلع واری صدور معتمدین متفقہ رائے سے چنا جاتا ہے۔ ہر ذیلی کمیٹی اپنی کارکردگی مرکز کمیٹی کو پیش کرتی ہے۔ تلنگانہ میں ورنگل، نظام آباد، بھونگیر، سیوانگر، اسلام پور، لنگم پلی، رام چندراپورم، حیدرآباد، مشیرآباد کے علاوہ مہاراشٹر میں بمبئی، پونا، شولاپور میں ہماری شاخیں کام کر رہی ہیں۔ جائیداد کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ بڑے جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن بچے لڑتے رہتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں دقت آتی ہے، ان کی بھی جو ہے تقسیم بڑے خندہ پیشانی سے ہماری کمیٹی بیٹھ کر کے اس کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور جہاں تک میاں بیوی کے مسائل ہے اور خلا اور نکاح کے مسائل ہیں، ان سب کی جو ہے ہمارے پاس ہماری کمیٹی میں علماء حضرات بھی بیٹھتے ہیں، تو ان کے مشوروں سے جو ہے تصفیہ کیے جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو تا قیامت قائم رکھے اور آنے والی نسلوں کو اس کو مشعل راہ بنے، اور میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ تعلیم کے میدان میں کس طرح کی خدمات جمعیت الانصار پیش کر رہی ہے، اور کیا خاص کر دینی تعلیم پر ہی فوکس آپ کا ہے یا دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس؟ عصری تعلیم کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے۔ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ہمارے، اس میں عصری تعلیم کا بھی لزوم رکھے ہیں ہم نے، انگریزی وغیرہ عربی کے ساتھ میں حفظ اور عالمیت کے کورسز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے دینی عصری تعلیم کا بھی نظام رکھے ہیں۔ اچھا، بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے کیا کچھ نظام کیا لڑکیوں گیا؟ کا ابھی ہم وہ بیڑا نہیں اٹھایا گیا ہے، انشاءاللہ آگے وقتوں پہ جو ہے اس کے لیے البتہ بھونگیر میں جو ہے ایک منسلک ہے ایک ادارے میں لڑکیوں کا بھی۔ اچھا، آپ نے جس طرح لڑکیوں کا ذکر کیا، خواتین کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو مسائل ہوتے ہیں، خاص کر وراثت کی تقسیم ہے یا خلا کا مسئلہ ہے، کس طرح کے کیسز خواتین کی طرف سے زیادہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں یا آپ لوگوں کی تنظیم کے پاس پہنچتے ہیں؟ ہم لوگ علماء کو ساتھ رکھ کے شرعی قوانین کے حساب سے جو بھی کرنا ہے، ہم لوگ پہلے اچھی طرح سے معلومات کرتے ہیں ان کے خاندان سے، ان کے اور احباب سے کہ یہ کس لیول پہ کام ہے، کیا کیا جائے، تو بڑے عرقریزی سے اس کو سمجھ کے سوچ کے جو ہے فیصلے دیتے ہیں۔ اور باضابطہ کورٹ کچہری کے جیسا ہمارا باضابطہ لٹریچر ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے مچلقہ پابند کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو فیصلہ ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا، تو 2 ضمانتیں بھی لیتے ہیں ان سے۔ تو جہاں تک ہو سکے فیصلہ تو صحیح فیصلہ تو اوپر والا ہی کرے گا، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنا، لے کے چلنا یہ ہماری ملت کا فریضہ ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں جو ذکر کیا کہ شادی بیاہ میں جو بیجا اسراف ہوتے ہیں، اس تعلق سے آپ لوگوں نے کئی قانون ایک طرح سے اپنے لیول پر بنائے ہیں۔ بہت ہی رسومات ہیں ہمارے پاس، ہلدی کا رسم، مہندی کا رسم، باجا گاجا، لاؤڈ اسپیکر اور ناچنا گانا، یہ عام بات تھی ہماری برادری میں، ہو یا پورے حیدرآباد میں، تلنگانہ کے اندر، یہ سب غیر برادریوں کے رسوم تھے، اس میں ہمارے برادریوں میں بھی آ گئے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے اب جو ہے ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں۔ چند ایک جو ہے رہ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو لیا جاتا، وہاں تک محدود ہے۔ اس میں نوجوان طبقہ بولا کہ بھائی ہماری شادی کا سال میں نہیں ہوتی، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، تو کم سے کم کچھ تو کچھ ہمارے کو یادگار کے لیے جو ہے دیا جائے، وہ تو منظوری دی گئی۔ جو آپ نے ایک قانون بنایا اپنے لیول پہ کہ بھائی ہمارے سماج میں ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو کیا کوئی سزا بھی اس کے لیے طے کی ہے؟ سزا اس کو یہ رہتی ہے کہ اس کو جو ہے باضابطہ نوٹس دے کے بلایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر اس طرح کا جو ہے عمل ہوا ہے، غیر شرعی ہے اور ہماری جمعیت کے خلاف ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کمیٹی بیٹھ کے جو ہے ان کو پہلے تو کمیٹی میں بلائے تو آدھے پگھل جاتے، کیونکہ کمیٹی میں غیر خوف کی فضا ایسی بنائی گئی، ویسا تو کرتے نہیں، کریں تو جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا پنشمنٹ یہ دیتے کہ اس کو تھوڑا سا جرمانہ وغیرہ لگا دیتے، لگا کے معاملے کو ختم کر دیتے۔ اور ہمارے مسائل جو ہے کورٹ کچہری میں نہیں گئے آج تک، پولیس اسٹیشن میں گئے نہ کورٹ کچہری، ہم لوگ بیٹھ کے ہی مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے 89 سے اس کی شروعات کی آپ لوگوں نے، اثر اس کا کتنا دکھ رہا ہے؟ کیا
وقت لگا چیزوں کو سنبھلنے میں یا چیزیں ہوتی چلی گئی؟ الحمدللہ ایک دم بگڑے ہوئے تھے، الحمدللہ بہت سارے تبدیلیاں آئی، الحمدللہ بہت تبدیلیاں، کافی تبدیلیاں آئی۔ اچھا، اصلاح معاشرہ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمارے سماج میں، خاص کر مسلم سماج کی اگر ہم بات کریں تو اصلاح معاشرہ کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ لوگ تو ظاہر سی بات ایک تنظیم بنا کے اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پورے مسلم سماج میں کتنی ضرورت ہے؟ نہیں، اس طرح کے ادارے اور آئیں اور اپنے اپنے خدمات دے کر کے جو ہے ملت کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر کام شروع کرنے کی ٹائم میں تکلیف آئے گی، اب اس کو کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے، بشرطے کہ ہمت اور استقلال سے کام کیا جائے۔ اچھا، آپ نے مدرسے کا ذکر کیا، پٹن چیرو کا جو مدرسہ غالباً پہلا مدرسہ سیوانگر آپ کا پہلا مدرسہ ہاں، ہے، پورا تلنگانہ کا پہلا مدرسہ ہے۔ جامعہ نظامیہ کے بعد میں جو ہے مدرسہ سیوانگر کا نام آتا ہے۔ ابھی وہ بورڈنگ کے ساتھ چلتا ہے مدرسہ، جس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور ہمارے جو تاجر طبقہ حضرات ہیں وہ اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور وہاں کی تعلیم جو ہے اساتذہ بڑی محنت سے لگن سے پڑھاتے ہیں۔ کئی سو علماء نکلے وہاں سے، اور کئی حفاظ نکلے، ہزاروں میں کئی یہ نکلے۔ ہمارے بچے جو ہے امریکہ میں، شکاگو میں بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مدرسے میں فیس نہیں لی جاتی، بورڈنگ اسکول بھی ہے، کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ یہ محسوس ہوا ہو کہ ارے پیسے کی قلت ہے؟ 80 سالہ مدرسہ ہے یہ، 80-81 سال ہو گئے۔ ہمارے بڑے جب شروع کراتے تھے 8 آنے 1 روپیہ چندے سے کام چلاتے تھے، لیکن آج ہمارا تاجر طبقہ جو ہے اس کام کو اوڑھ کے چلتا ہے، اور اخبارات میں وغیرہ کوئی اپیل وغیرہ کوئی نہیں چھاپتے ہم لوگ۔ ذاتی طور پر لوگ ہمارے احباب جو ہے فنڈز دیتے ہیں تاجر طبقہ، تو سب کا تھوڑا تھوڑا اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، جمعیت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا ارادہ آگے کیا کچھ کرنے کا؟ جیسا کہ بچیوں کا ذکر کیا کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوشش اس میں بھی کر رہے ہیں، آگے کیا کچھ کرنے والے ہیں؟ آگے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک سیوانگر میں ایک زمین لیے ہیں، 4 ایکڑ زمین، اس میں ہم کو ایک کالج بنانے کا پروگرام ہے جو عصری تعلیم ہو، جس میں بورڈنگ کے ساتھ جو ہے ہماری آرزو ہے کہ ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ چناؤ میں کون کون سے، انتخاب میں کون کون سے لوگ حصہ لیتے ہیں؟ کیا صرف تلنگانہ کے لوگ آتے ہیں، یا آپ نے ذکر کیا مہاراشٹر کے کئی اضلاع کا بھی ذکر کیا آپ نے، وہ لوگ بھی اس میں؟ ہماری برادری ایک مخصوص برادری ہے، تاجر برادری۔ تاجر برادری میں کون کون سے؟ جتنے حلقوں کا میں نام لیا ہوں وہاں سے ہر آدمی آ کے اس میں کانٹیسٹ کر سکتا ہے، اور وہ ٹھہر سکتا ہے، اپنے خدمات دے سکتا ہے، جتنی بھی خدمات ہم لیتے ہیں ان سے۔ اگلا چناؤ کب ہے؟ اگلا الیکشن کب ہے؟ 20 تاریخ کو ایک الیکشن ہے، 20 تاریخ کو الیکشن ہے، جس میں میں بھی ٹھہرا ہوا ہوں صدر کی حیثیت سے۔ میں انکار کیا کہ بھائی میں ٹھہروں گا برابر، آپ مجھے اپنے سے مت جتائیے، کیونکہ میرے خدمات کیا ہیں عوام کے سامنے آ جائیں، عوام کو پتہ چلنا چاہیے، عوام کو پتہ چلے کہ بے لوث خدمات کرتا ہوں میں۔ تو الحمدللہ عوام میرے سے بہت خوش ہے، اور عوام میری ہے، اور میں میری بات کو کاٹتے نہیں۔ 16 ممبرز ٹھہرے ہوئے ہیں کئی عہدوں کے لیے، تو پہلے 5 ممبرز کو چنتے ہم، جس میں صدر، نائب صدر، معتمد، نائب معتمد اور ٹریزرر، اس طرح سے 5 عہدے چنتے ہیں۔ اس کے بعد میں شورا رہتی ہے، شورا کی جماعت جو ضیاء سر صاحب رہتے ہیں، اس میں شورا میں لیتے ہیں ان کو۔ شورا کے ساتھ مشورہ ہوتا کہ بھئی فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے ان کو بھی مشورے میں ساتھ رکھتے ہم لوگ، کہ بھئی ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ سچ ہے یا کیا کہیں کسی کا حق دب رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم ان کا مشورہ بھی لیتے ہیں۔ اگلی ذمہ داری اب کیا ہے، یا اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیا اس بار کیا کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ عصری امور کی طرف زیادہ رغبت ہے ہماری، کیونکہ دینداری کا کام تو الحمدللہ ابھی بنسبت ہمارے بڑوں کے اب موجودہ پوزیشن سے جو ہے اچھی پوزیشن میں ہے، سب دیندار گھرانے الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں، اور شادی بیاہ میں بھی رسومات بالکل نہیں ہو رہے ہمارے پاس، غیر شرعی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو آگے جو ہے ہمارا عصری امور کی طرف ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے، یہ دعا ہے ہماری۔ اچھا، نوجوان طبقہ جو ہے آپ کی برادری کا، اس کا کتنا ساتھ مل رہا ہے؟ نیا جنریشن جو ہے، جو نئی طبقہ ہے، الحمدللہ وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، ہماری بات کو ہر بات پہ جو ہے، اگر کہیں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم نوجوان طبقہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ بھائی بڑے جو بات بول رہے ہیں غلط نہیں بول رہے، اور سوچ سمجھ کے ہی بول رہے ہیں،
اور آپ کو سننا چاہیے، دباؤ ڈال کے جو ہے ان کو منواتے شرعی طریقے سے کہ بھئی تم یہ کام کرے. بیٹا بیٹی کے معاملوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے بیٹھ جاتی ہے، سسرال نہیں جاتی. اچھا، اس میں کس کو ذمہ دار مانتے ہیں آپ کہ لڑکیاں جو گھر پر بیٹھ جاتی ہیں اور نہیں، ناراض ہو کر بیٹھ ذمہ جاتی ہیں؟ داری کیا اس میں والدین کی بھی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہے کہ آپ کو والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ذمہ داری جو ہے دونوں طرف سے آتی ہے. لڑکی والے بھی جو ہے تھوڑا سا اپنا پوزیشن کو ذرا سا نیچے رکھ کے معاملے کو کام کرے. لڑکے والا کا پوزیشن ذرا اوپر ہی رہتا. یہ قدرت کی طرف سے بنایا گیا ہے. تھوڑا سا بین لے کے چلا جائے تو زندگی مزے میں گزر سکتی ہے. جدید تعلیم کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح کے تعلیمی نظام ہوگا؟ گورنمنٹ کے جو سلیبس ہیں وہی رہیں گے، جیسے عام پرائیویٹ کالجز میں رہتے اسی کالج کا سلیبس رہے گا انشاءاللہ. اور اساتذہ جو ہے ان کے لیے قیام کا بھی رہیں گے، کیونکہ دور دراز سے یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے تو اس میں کچھ کوارٹرز بھی رکھیں گے. کچھ ہمارا لمبا پروگرام ہے، باضابطہ پلاننگ ہوگی. اس کے بعد میں کتنے بلڈنگ کا اللہ کے فضل سے جو ہے اللہ اسباب بنا دیں گے، اور اسباب ہے ہمارے پاس، اللہ اپنے قدرت سے کرا رہے ہیں. اچھا، یہ تو حیدرآباد کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا، کیا اس کا دائرہ بڑھانے کی بھی کوشش ہے اور شہروں میں حیدرآباد سے نکل کر یا تلنگانہ سے نکل کر دوسرے ریاستوں میں بھی جانے کا ارادہ ہے؟ ابتدائی یہ مرحلہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اور اضلاع میں وغیرہ بھی ہم کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. مسلم سماج کے لیے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ظاہر سی بات اپنی برادری کے لیے تو کام کر رہے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی جو کالج کا جو نظام ہے ہمارا، اس میں جو ہے ہمارے برادران وطن کو جیسے عام داخلے ہوتے ہیں ویسا سب ان کے ساتھ بھی برابر ہوگا. سب ان کو بھی لیا جائے گا تعلیمی میدان میں، ان کو شانہ بشانہ لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ. تو کیا برادری کے لوگوں کے لیے کچھ ریزرویشن رکھیں گے اس میں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ تعلیمی میدان میں مسابقت کا دور ہے. یہ درسے میں تو حافظ ہے یا مولوی ہے، جی یہ سند لے کے نکلتے ہیں. جی، وہ بچے اعلیٰ تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح کا کوئی پروویژن ان کے ساتھ جو ہے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے ہوں یا پھر اور باہر سے بھی بچے ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے جو ہے رعایت کی جائے گی فیس میں. اندر تعلیمی فیس ہو یا پھر رہائشی فیس ہو، اس میں تھوڑا سا ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی. دیگر لوگ جو ہیں اور مسلم برادری کے جو اور بھی لوگ ہیں ان کو کس طرح سے پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں وہ وجود میں آئے؟ نہیں، یہ تو کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بات ہماری. ایک طبقہ کام کر رہا ہے یہ بات الگ ہے، لیکن سب کے لیے ہے. آئیں، سیکھیں، اپنے آپ کا اپنا تعاون پیش کریں، کام کو دیکھیے، دیکھ کے جو ہے اور کام کو پھیلانے کی کوشش کیجیے. یہ ہمارا عین ہے، سوچ نہیں. تو جمعیت الانصار کا جو میں ذکر کر رہا تھا تو کیا یہاں پر صرف انصاری برادری نہیں بلکہ کوئی بھی آ کے وہاں پر اپنی خدمات لے سکتا ہے؟ دے سکتا، مشورہ دے سکتا، مشورہ لے سکتا. میں جو ہے آگے وقتوں میں جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور برادری کے بھی لوگ بھی اس سے جڑے، لیکن نہیں جڑتے ہو. تو شریعت کی زیادہ پاسداری ہم کرتے ہیں، اس لیے ہمارے کو لوگ جو ہے کم نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی چھوٹے لوگ ہیں. سماج میں سدھار لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے کیا کچھ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا ممبر سے اس کی شروعات کی جا سکتی ہے؟ مساجد سے جو ائمہ ہیں وہاں سے اس کی شروعات کی جائے، خاص کر جیسے جمعے کے وقت ہیں لوگ بڑی تعداد میں مساجد میں جاتے ہیں، ہر مسلمان تقریباً مسجد میں جاتا ہے، وہاں پہ کچھ پیغام دینے کی کوشش کی جائے. علماء حضرات اور مفتیان حضرات تو ہے ہر دور میں جو ہے اس طرح کا کام کرتے آئے ہیں. نتیجہ اس کا بہتر نکلے اس کے لیے کیا کس طرح کی کوشش؟ نتیجہ ہی زیرو رہتا ہو. وہی زیرو کو اوپر کرنے کے لیے کیا کچھ کوشش؟ 5 نمازیں ہیں ہماری. فجر میں جو مختصر رہتے، ظہر میں کچھ کاروبار میں رہتے، عصر میں ابھی ڈیوٹی پہ تھا، شام آتے تھکا ہوا آیا اور رات ہوئی کھانا کھا کے سو گیا. تو یہ عمل جو ہے اکثر طبقوں میں دیکھا گیا ہے. ایسے ہماری برادری میں ایسا نہیں ہے کہ پابندی ضروری ہے نمازوں کی اور دین پہ چلنا ضروری ہے. اچھا، نوجوان طبقے کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ اصل جو ہے نوجوان طبقہ ہی بے روی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ صاحب، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو دین کی طرف آئیں، علماء کی بات سنیں، جماعتوں میں چلیں، کہ دین کے دائرے لگتے، دین کے مقاصد جو بھی ہے وہ قبول کریں. والدین اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ والدین جو ہے نہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، آج کل انگلش میڈیم کا دور ہے، ایک الگ کلچر ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے. بچے
اس کی وجہ سے بگڑتے جا رہے ہیں. تو گھر کا ماحول ہم کس طرح سے سدھاریں, کیونکہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ گھر ہی ہے, تو گھر سے کس طرح سے ماحول کو بہتر کریں, کیا کچھ پیغام دیں؟ دیکھیے بچوں کو جو ہے سدھارنے کے لیے پہلے جو ہے ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے, بالکل اس کے بعد میں باپ کا رول آتا ہے. بالکل. تو میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو سیل فون نہ دیا جائے جب تک کہ باشعور نہیں ہو جاتا, اور شعور آنے کے بعد بھی اگر جو ہے شام ہوتے جو ہے اس کے پاس سے فون کھینچ لیا جائے. ساری رات جو ہے رات کے 2-2 3-3 بجے تک فون دیکھتے ہیں, تو یہ سب ہمارے پاس خرافات آئے ہیں یہ سیل فون کی وجہ سے. بچوں کے اوپر سخت نگرانی رکھیں, اور بچہ کیا کر رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کیا ہے, والدین کو فکر ہونا چاہیے, اور خاص کر کے فون سے دور رکھیں, بالکل سیل فون سے دور رکھیں, بچوں کو کنٹرول میں رکھیں, کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ ضرورت ہے, کیونکہ سیل فون بھی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ بغیر اس کے کام نہیں چل سکتے. اسکول کی اکثر ہوم ورک وغیرہ سب اسی پاتے ہیں, لیکن کنٹرول میں رکھیں, کنٹرول میں رکھیں. وقت کی کمی ہے, لیکن چلتے چلتے کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری ملت اسلامیہ جہاں جہاں بھی بستی ہو پوری دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سرخرو کرے اور دین پہ چلنا ان کے لیے آسان بنائے. اور میں یہ کہتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہر کام میں برکت عطا کرے, ان کے دین میں, مال میں, جان میں, اور ہر طرح سے ان کی رہنمائی کرے. اللہ حافظ. تو ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس خصوصی بات چیت میں جمیعۃ الانصار کے پس منظر, خدمات, مقاصد اور مستقبل کے منصوبوں پر جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے لیے معلوماتی بھی رہی ہوں گی اور رہنمائی کا ذریعہ بھی بنی ہوں گی. الحاج محمد خواجہ بابر صاحب نے جس اخلاص, اتحاد اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اس جماعت کو آگے بڑھایا ہے وہ پوری برادری کے لیے ایک مثال ہے. ہم دعا گو ہیں کہ جمیعۃ الانصار اسی طرح تعلیمی, سماجی اور اصلاحی میدانوں میں ترقی کی نئی منزلیں طے کرتی رہے. اجازت دیجیے, آداب.